خالق قدوس جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے، جو سختی کا دن ہوگا، مشکلات کا دن ہوگا۔ لیروا اعمالہم اشتاتا، لوگ گروہ کی صورت میں آئیں گے، کئی راہ ہو کر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ قیامت والے دن لوگ اپنے اپنے اعمال دیکھنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا قیامت والے دن۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی اس نے دنیا میں کیا ہوگا، قیامت والے دن وہ اس کے سامنے ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دنیا میں رہتے ہوئے ایک ذرہ برابر بھی اس نے برائی کی ہوگی تو قیامت والے دن وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے کتنے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کتنی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا ہے۔ حالانکہ یہ فیصلہ کر دیا گیا اور ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم لوگ اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو قیامت والے دن تمہارے سامنے موجود ہوگی، اور ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو وہ بھی قیامت والے دن اس کے سامنے موجود ہوگی، اسے وہ دکھا دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ جس نے اچھا عمل کیا ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس نے برا عمل کیا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم اس معاشرے میں کس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم اپنی زندگی میں اچھائیاں کر رہے ہیں یا برائیاں کر رہے ہیں؟ خالق قدوس جل وعلا نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 36 میں پارہ نمبر 15 میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت والے دن ہر ایک چیز سے جو انسان کے اندر اہم چیزیں ہیں، سماعت ہے، بصر ہے اور فؤاد ہے، انسان سے اس کے کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، اس کی آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور اس کے دل سے بھی پوچھا جائے گا کہ اے بندہ مومن تو کیا کرتا تھا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو اپنی زبان سے جواب دیتے ہیں، لیکن جو قیامت والا دن ہوگا بندے کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، تو جب بندہ اس سے مکرنے کی کوشش کرے گا، اپنے عیوب کو چھپانے کی کوشش کرے گا، تو پھر کہا جائے گا ایک منٹ ٹھہر جا ذرا، پھر کہا جائے گا کہ ہاں بھائی سماعت تو بتا۔ یہ کان بول کر کہے گا کہ میں گانے سنا کرتا تھا، میں برے سے برے گالی گلوچ کو سنا کرتا تھا، بے حیائی کی باتوں کو سنا کرتا تھا، لوگوں کی غیبتوں کو سنا کرتا تھا۔ یہ کان جب بندے کے بارے میں گواہی دے گا، اب بندہ اس سے بھاگ سکے گا؟ اسی طرح رب تعالیٰ فرماتا ہے والبصر، کان کے بعد آنکھ سے پوچھا جائے گا، آنکھ جواب دے گی۔ جب بندہ اپنے عمل سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، کہے گا پروردگار میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے، تو پھر اس بندے کی زبان کو قفل لگا دیا جائے گا، پھر آنکھ کی طرف اشارہ ہوگا کہ آنکھ تو بتا یہ کیا کرتا تھا۔ آج تو بندہ کہتا ہے کہ فلاں بھی میرا قریبی ہے، فلاں بھی میرا قریبی ہے، فلاں بھی میرا رشتہ دار ہے، فلاں بھی میرا چاہنے والا ہے، وہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے، ماں اپنے بیٹوں کے عیوب پہ پردہ ڈالتی ہے، بیٹی بھی عیوبوں پہ پردہ ہم ایک دوسرے کے، بھائی اپنی بہن کے پردے رکھتا ہے، بہنیں بھائیوں کے پردے رکھتی ہیں، عزیز و اقارب اپنے رشتہ داروں کے پردے رکھتے ہیں۔ یہ دنیا ہے،
جب قیامت کا وہ ہولناک دن ہوگا جس کو 50,000 سال کا دن کہا گیا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اپنے گناہوں سے مکرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کی بصر کو بلایا جائے گا۔ آنکھ کہے گی کہ پروردگار یہ بری سے بری چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، یہ بد نگاہی کرتا تھا، یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھا کرتا تھا، یہ بازاروں میں جا کر لڑکیوں کو دیکھتا تھا، ہر گندے سا گندا کام یہ کرتا تھا، میں نے اپنی طرف سے دیکھا ہے، یہ میرا غلط استعمال کرتا تھا۔ پروردگار تو نے تو مجھے اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا اور یہ میرا غلط استعمال کرتا تھا۔ جب بندے کے خلاف اس کی آنکھ گواہی دے گی تو بندہ بھاگ سکے گا۔ اب تیسری بات جس پہ میں گفتگو کروں گا، والفؤاد، یہ دل ہے۔ اور یاد رکھیں، بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ میرا ایک دل تو یہ کہہ رہا ہے اور دوسرا دل تو یہ کہہ رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا کہ ایک جان کے اندر ایک ہی دل ہے، دوسرا دل نہیں ہے جو تمہارے سامنے کہتا ہے کہ ایک دل تو یہ کہتا ہے، دوسرا دل تو یہ کہتا ہے، وہ ایک ہی دل ہے۔ اس ناداں انسان کو علم نہیں ہے، اس کے اندر ایک ہی دل ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنا سوچ و بچار کرتا ہے۔ لیکن ایک دل یہ سوجھ بوجھ دلاتا ہے، یہ توجہ دلاتا ہے، اور جب بندہ گندا کام کرتا ہے تو یہی ضمیر بن کر انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ تو اس دل سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا کرتا تھا، اور یہ دل بھی قیامت والے دن بندے کے خلاف گواہی دے گا کہ پروردگار یہ میرے ساتھ ایسے کرتا تھا۔ تو جب اپنی چیزیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کل قیامت والے دن وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، تو پھر ان کا استعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آنکھ کا استعمال درست ہونا چاہیے، زبان کا استعمال درست ہونا چاہیے، ہماری سماعت کا جو استعمال ہے یہ درست ہونا چاہیے۔ آج ہم بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ توے لگاتے ہیں، دل ہی دل میں لوگوں کے بارے میں بری باتیں سوچتے ہیں اور بدگمانیاں کرتے ہیں، اور بدگمانی کی وبا ہمارے اندر عام ہو چکی ہے کہ دن بدن بدگمانیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اور اس آیت مقدسہ کے تحت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 671 ہجری ہے، آپ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر، کل قیامت والے دن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا سوچتا تھا اور پھر تو کیا اعتقاد رکھتا تھا۔ بات عقیدے پہ ختم ہونی ہے، عقیدہ درست ہوگا تو سب کچھ درست ہو جائے گا۔ آج ذہن میں جو توہم بٹھایا ہے، انسان اس توہم پر اعتقاد کرنے لگتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آیا کہ فلاں بندہ جو ہے، جو میرا دوست ہے، وہ میرے مخالف کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اب ذہن میں خیال آیا اس پہ گرفت نہیں ہے۔ قیامت والے دن اس خیال پہ پکڑ نہیں ہوگی جب ذہن میں سوچ کر یہ اعتقاد بنا لیا کہ میرا دوست جو ہے میرے مخالف کے ساتھ کھڑے ہو کر میری بدگمانیاں کر رہا تھا، اب یہ جو اس نے اپنے ذہن میں اعتقاد بنا لیا ہے اس پہ گرفت ہوگی۔ اسی کو گناہ کہا گیا ہے کہ تم نے دوسرے کے بارے میں غلط سوچ رکھی ہے اور اپنے آپ کو بدگمانی میں مبتلا کر دیا ہے، اور شریعت کے اندر بدگمانی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طرح علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے آدمی سے اس کے دل کے افعال پر بھی اس کی گرفت ہوگی، دل کے افعال پر بھی گرفت ہوگی۔ مثلا دل میں کوئی بات سوچی اور اس پہ پختہ ارادہ کر لیا۔ ایک بندہ ہے بیٹھے بیٹھے اس کا دل چاہا کہ میں چوری کر لوں، یہ دل میں سوچا ہے، اب چوری کا ارادہ کیا ہے، اگر اس پہ پختہ یقین کر لیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں،
ارادہ کر لیا، گھر سے نکل پڑا چوری کے ارادے سے، اب یہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ سوچنے پہ پابندی نہیں ہے، اور ویسے بھی بری سوچ سوچنی بھی نہیں چاہیے، لیکن جب دل میں برا گمان کر لیا کہ میں مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاؤں گا، کسی بھی انسان کو نقصان پہنچاؤں گا، اب اس سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں تم اچھا گمان کرو۔ کیا کرو؟ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ اور دل کی مختلف بیماریاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، خود پسندی ہے، یہ بیماریاں ہیں۔ بندہ کسی مجلس میں گیا، کسی کے گھر گیا، اس نے اگر اس کو آگے جگہ نہ دی تو لوگ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی نے مسکرا کر نہ کوئی ملا، اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بدگمانیاں ہیں جو ہم نے اپنے اندر پال رکھی ہیں، جس کے نقصانات اختلافات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اختلاف ہوگا، دل میں بدگمانی پالی اور اس سے حسد کرنے لگا، اس سے تکبر رکھنے لگا، اس کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنے لگا، تو اب سوائے گناہ کے اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس لیے بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے اور دل میں اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اور قلب کا مطلب ہے بدلنے والا۔ بدلے، انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے، انسان کے اندر آنے والے خیالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر یقین کر لیتا ہے، اب وہ بدگمانی ہے، اب اس پر اسے گناہ ملے گا۔ دل میں صفات مذمومہ، بعض اوقات محمود اور مذموم خیالات آتے ہیں، اچھے بھی خیالات آتے ہیں، برے بھی خیالات آتے ہیں، لیکن اچھے کو اپنانا چاہیے، برے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل کی مثال اس پر کی ہے۔ دل جو ہے یہ پر کی مانند ہے، اور وہ پر جو میدانی زمین میں ہو، میدانی زمین میں ایک پر لٹکا دیا جائے اور ہوا کے جھونکے جب آتے ہیں تو وہ پر کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی الٹ ہو جاتا ہے، کبھی پلٹ ہو جاتا ہے۔ تو دل کی مثال بھی دنیا میں ایسے ہے کہ یہ الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو سنبھال کر رکھے۔ کیا کرے؟ سنبھال کر رکھے، اس میں برائی کو نہ آنے دے، اس میں غیبت کو نہ آنے دے، اس میں حسد کو نہ آنے دے، اس میں جو دل کی بیماریاں ہیں، جو دل کو لے ڈوبنے والی بیماریاں ہیں، ان سے اس دل کو دور رکھے، اور دل میں غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دل عطا فرمایا، اور یہ دل جو ہے کبھی تو یہ رحمت بھرا ہوتا ہے، دل میں رحمت جاگ جاتی ہے، تو بندہ کتنا سخت مخالف ہی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور کبھی یہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، ہلکی سی غلطی کرنے والے کو بھی سزا دینے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ انسان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کا استعمال کس انداز سے کر رہا ہے۔ حسن اخلاق تو یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا چاہیے۔ انسان کبھی آتا ہے تو اس انداز سے کہ اپنے دل میں اس کے لیے رحمت پال لیتا ہے، جتنا بھی بڑا مخالف ہو اس کو معاف کر دیتا ہے، اور کبھی دل میں اتنی سختی پیدا کر لیتا ہے کہ وہ ہلکی سی غلطی کرنے والے کو بھی معاف نہیں کرتا ہے، اور کبھی دل میں اتنی سخاوت آتی ہے کہ اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود بخل پہ قائم رہتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتا ہے۔ یہ انسان کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت انسان جو، اور کبھی عاجزی پہ آئے تو کتے کو بھی حقیر نہیں سمجھتا ہے، کتے کو بھی حقیر نہیں سمجھتا ہے اگر انسان عاجزی پہ اتر آئے، اور کبھی انسان تکبر پہ آئے
تو ہر ایک سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہے، اور یہی تکبر ہے جو ہر ایک سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ وبائیں عام ہیں۔ ہمیں پہلا پہلو اپنانا چاہیے، رحمت اور شفقت کے ساتھ رہنا چاہیے، سخاوت کے ساتھ رہنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور کبھی بندہ صابر اتنا بن جاتا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، جتنی بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، جتنی بھی اذیتیں پہنچتی ہیں، اس پہ صبر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور بے صبری پہ اتر آئے، ہلکا سا کانٹا چبھ جائے تو جب تک 20 بندوں کو بتا نہ لے اسے آرام نہیں آتا۔ یہ بے صبری ہے کہ ایک ہلکی سی بھی تکلیف پہنچی ہے تو اس پہ بھی صبر نہیں کر سکا۔ یہ وہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور حیا پہ آئے تو کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، بے حیائی پہ آئے تو گلو کوچوں میں نہ بزرگوں کا حیا کرتا ہے، نہ بزرگ خواتین کا حیا کرتا ہے، گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر بے حیائی کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب کس سبب سے ہو رہا ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ چیز ایک ہے، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ موبائل فون موجود ہے لیکن اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر دل ہے، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے کہ یہ دل کبھی برائی کی طرف نہ جائے، صفات مذمومہ کی طرف نہ جائے، جب بھی جائے صفات محمودہ کی طرف جائے۔ جب بھی سوچے انسان تو صابر اور شاکر بن کر سوچے، تکبر کی طرف نہ جائے، عاجزی کی طرف آئے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ انسان اس دل کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بدگمانی کرتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 مرتبہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، یا یاد بھی کر لیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم امت دے رہے ہیں جن سے تمام روحانی چشمے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ خود لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں جنہیں ایسی دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں۔ تعلیم امت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اس انداز سے دعا کرو، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے، ہمارے دلوں کو برائیوں سے ہٹا کر اچھائیوں پہ لگا دے، ہمارے دلوں کو حسد، کینے اور بغض سے ہٹا کر دلوں میں نفرت کا بیج نہ ہو، محبت کا بیج ہونا چاہیے۔ یہ دعا ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں بھی یہ 12 مرتبہ دعا کرنی چاہیے۔ دلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک بندہ دکان چلاتا ہے، رات کو بیٹھ کر احتساب کرتا ہے، حساب و کتاب کرتا ہے۔ آج کہیں مجھے چونا تو نہیں لگ گیا، آج میں نے کسی کو چونا تو نہیں لگا دیا، جانے انجانے میں کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کسی نے میرا حق تو نہیں مار لیا، مجھے کتنے کا فائدہ ہوا ہے، کتنے کا نقصان ہوا ہے۔ ہر بندہ مومن کو یہ چاہیے رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پہ لیٹ کر اپنا احتساب کر لینا چاہیے کہ آج کے دن میں نے کتنا نفع حاصل کیا ہے اور کتنا اپنا نقصان کیا ہے میں نے۔ آج کے دن میں کیا میری آنکھ بے حیائی کی طرف اٹھی ہے؟ کیا میرے کان نے بے حیائی کو سنا ہے؟
آج کے دن میں میں نے کتنی نمازوں کو ترک کر دیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے اس دن کے اندر کس موقع پہ ناراض کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کا مستحق میں کب ٹھہرا ہوں۔ رات کو جب آپ احتساب کریں گے صبح گناہوں میں کمی آ جائے گی، دوسرے دن گناہ کرنے سے پہلے آپ سوچیں گے۔ جو دکاندار رات کو احتساب کرتا ہے، دن میں اگر غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نوٹ کر لیتا ہے اپنے دل کے اوپر کہ کل کے دن میں ایسی غلطی، تو جب آپ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے مطابق کہ حضور فرماتے ہیں اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارے دل پر کتنی صفات کا غلبہ ہے، کتنی صفات کا غلبہ ہے۔ کیا مجھ پر صفات مذمومہ کا غلبہ ہے یا صفات محمودہ کا غلبہ ہے؟ صفات مذمومہ یہ ہیں کہ انسان میں حسد آ جاتا ہے، کسی کو اچھی گاڑی خریدے ہوئے دیکھا تو دل میں حسد پیدا ہو گیا، کسی کے ساتھ تکبر کر بیٹھا، کسی کے ساتھ بات ہوئی نہیں بغض کر بیٹھا، کسی کے ساتھ بدگمانی کر لی، وہ تو اپنے کام سے جا رہا تھا، اس نے اپنے دل میں بدگمانی پال لی۔ جس طرح آج کل سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، بہت سے لوگوں نے اس مہینے کے حوالے سے بدگمانیاں پال رکھی ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں یہ کام نہ کرنا، یہ مہینہ خالی ہے، اور بعض خواتین یوں کہتی ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہ کرنا، وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی بدگمانی ہے جو ہمارے ہاں گھروں میں پال رکھی لوگوں نے۔ بہت ساری اس مہینے کے حوالے سے بدگمانیاں ہیں جو لوگوں نے پال رکھی، اور بدگمانی شریعت میں حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے سفر المظفر کا، دعا کرنی چاہیے پروردگار اس کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے، اور جس نے بدگمانی پالنی اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آج کے دن میں مجھ پر کتنی صفات نے غلبہ کیا ہے، کیا وہ اچھی صفات ہیں، کیا وہ بری صفات ہیں؟ بری صفات ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اچھی صفات ہیں تو اس پہ کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ریاض الریاحین کتاب کا نام ہے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک بزرگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایک مسجد میں بزرگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور ساتھ ایک تاجر موجود تھا، مالدار آدمی موجود تھا۔ وہ بزرگ اللہ کے ولی تھے، کیا تھے؟ دعا کی، پروردگار آج تو میرا دل چاہتا ہے گوشت ہونا چاہیے اور حلوہ ہونا چاہیے۔ بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، رب کے گھر میں بیٹھ کر اپنے رب کو راضی کر کے کہ پروردگار آج تو میرا دل یہ چاہتا ہے آج گوشت ہونا چاہیے اور حلوہ ہونا چاہیے۔ اب وہ تاجر جو بیٹھا تھا اس نے ناک چڑھایا اور کہا کہ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا، یہ میرے لیے دکھاوا کر رہا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، یہ مجھے کھلا دے گا۔ اب اس نے اپنے دل میں بدگمانی پال لی۔ کیا کی؟ بدگمانی پال لی، اور کہا یہ ڈائریکٹ مجھ سے نہیں مانگ رہا، اگر مجھ سے مانگتا تو میں اس کو کھلا دیتا، یہ ڈرامہ کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اب دل میں اس نے بدگمانی پالی اور اس پہ پختہ رہا کہ نہیں، میں نہیں اس کو کھلاؤں گا، نہ گوشت کھلاؤں گا نہ حلوہ کھلاؤں گا۔ ابھی مسجد میں ہی بیٹھا تھا کہ ایک صاحب آئے، طباق اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، اس میں گوشت کا سالن ہے، شوربہ ہے، روٹیاں ہیں، وہ اسے اٹھا کر لے آیا، اور وہی حلوہ بھی موجود ہے جو وہ اپنے رب سے مانگ رہا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ مسجد میں دو بندے موجود ہیں، ایک تاجر ہے اور ایک بزرگ جو ہیں
وہ مسجد کی ایک کونے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب وہ آیا اور ان کو اٹھایا اور کہا یہ آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ بزرگوں نے اپنی پسند سے کھانا چاہا، جو کھا لیا، باقی اس کو واپس دے دیا۔ اب وہ تاجر جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا حیرت کی بات ہے کہ جو اس نے مانگا تھا وہی آیا، اور اس صاحب سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ تم اس کو جانتے ہو؟ کہا نا میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا۔ 1 سال گزر گیا ہے، میری بیوی اور میری بیٹی یہ تمنا کرتی تھی کہ کبھی چند پیسے آ جائیں تو ہم گوشت اور حلوہ کھا لیں، اور سال کے بعد آج جب میں مزدوری پہ گیا تھا 1 مسکال سونا جو ہے مجھے زیادہ ملا، اس سے میں نے گوشت خریدا اور حلوے کا ساز و سامان خریدا اور لا کر دیا کہ آج میری بیٹی اور میری بیوی جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ سال سے جو تمنا کر رہی تھی، اب میری بیوی کھانا پکانے لگی، میں سو گیا، میری آنکھیں سو گئی، اور سوتے میں میری قسمت جاگ گئی۔ بات سمجھے نہیں آپ؟ میں سو گیا، میری آنکھیں سو گئیں، لیکن میری قسمت جاگ گئی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آج جو کھانا تیرے گھر میں پکا ہے، امتحان دیکھو بندے کا کہ 1 سال سے بیوی اور بیٹی یہ تمنا کر رہی ہے، آج موقع ملا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے گھر میں جو کھانا پکا ہے، اللہ کے ایک ولی مسجد میں موجود ہیں، وہ اس کھانے کے طلبگار ہیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب نیند سے بیدار ہوا، نیند میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے اس کا حکم دیا اور فرمایا جاؤ یہ کھانا ان کو کھلا دو، جو وہ پسند کریں کھا لیں، باقی بقیہ کھانے میں رب تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ میں نے ان کو کھلایا، اور اب تم دیکھ رہے ہو مجھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جنت کی بھی ضمانت دنیا میں عطا فرما دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو بدگمان ہوا تھا، اب تم مجھ سے سودا کر لو۔ یہ کتنے کا کھانا خریدا تھا؟ کہا 1 مسکال میں، اور 1 مسکال جو ہے وہ 4 ماشے کے برابر ہوتا ہے، 4 ماشے۔ کہا میں تمہیں 10 مسکال دیتا ہوں، اس میں میرا حصہ بھی شامل کر لو۔ کہا نہیں، میں تمہیں شامل 20 مسکال، 50 مسکال، 100 مسکال دیتا ہوں۔ کہا تو دنیا کی ہر نعمت لا کر میرے سامنے رکھ دے، پوری دنیا میرے قدموں میں ڈال دے، میں تجھے یہ انعام نہیں دے سکتا، مجھے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اب بدگمانی کا نقصان یہ ہوا کہ وہ اتنے بڑے اجر اور ثواب سے محروم رہا، اور جو گھر میں سویا ہوا تھا، جو اس کی بیوی اور بچے 1 سال سے تمنا کر رہے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام و اکرامات عطا فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دیدار مصطفیٰ بھی ہوا اور جنت بھی عطا فرما دی۔ یہ ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے مومن کے بارے میں۔